شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، جو حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آغا بدیع الدین دامت برکاتہم العالیہ مولانا شفیق الرحمن صاحب. مولانا شفیق الرحمن تو تسلیم شدہ ایک خطیب ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں بروہی آدمی ہوں. مشہور یہ کہ بے راہ میں روی بروہی میں شوی. راستہ جب غلط ہی جب آپ جائیں گے خود بخود بروہی بن جائیں گے. بے راہ میں روی بروہی میں شوی، سیدھے راستے پر آپ نہیں جائیں گے. غرض یہ کہ یہ حضرات تشریف فرمائیں، ان کے سامنے کوئی رٹا ہوا میرا کبھی سبق ہوتا ہے تو علماء کو دیکھ کر وہ بھی بھول جاتا ہوں، لیکن تاہم مولانا عبد البصیر صاحب جو اس ادارے کے مدیر ہے، ہمارے دوست ہے اور ہمارے قیمتی سرمایہ ہے. میں آپ حضرات سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اپنا ہی انتخاب ہے، ہمارا اپنا معیار ہے، ہمارے اپنے ترازو ہے. اس پر تول کر کے کسی کو ہم ہیرو بناتے ہیں اور کسی کو زیرو بناتے ہیں. اور ایک میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترازو ہے، اور وہ ان کا معیار الگ ہے. ممکن ہے اس کا آپ خیال کر لیں کہ بہت سے افراد کو وہ ان کی نگاہ میں وہ ہیرو ہوں، لیکن میرے اور آپ کی نگاہ میں زیرو ہوں. تو خیال کر لینا، جس کو میرا پیارا محمد ہیرو کہہ دے اس کو آپ زیرو کہہ دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے میری اور آپ کی گرفت ہو جائے. کبھی اس طرح ہوگا کہ ایک شخص ہے، امت بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ہیرو ہے، اور آسمان سے حکم آتا ہے کہ یہ ہیرو ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ امت کہہ رہی ہے کہ یہ زیرو ہے، امت کا نشانہ بھی لگ جاتا کہ یہ زیرو ہے. آسمان سے تائید آتی ہے، میرے نبی کی زبان پر بھی اعلان ہوتا کہ یہ زیرو ہے. یہ دو صورتوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. تیسری ایک صورت ہوگی کہ امت کہے گی یہ ہیرو، پیارے نبی کی نگاہ میں وہ زیرو. اور چوتھی صورت یہ ہوگی کہ امت کسی کو کہے گی یہ ہے زیرو، میرا نبی اس کو کہے گا ہیرو. ذرا خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے. ایک شخص کا جنازہ گزر رہا ہے اور صحابہ اس کے اخلاق سے راضی ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. میرا نبی فرماتے کہ فقط وجبت. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جنازہ گزر گیا، صحابہ فرما رہے کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں، اس نے خلق خدا کو بہت ستایا ہے. میرا نبی فرماتے کہ فقط وجبت. صحابہ نے پوچھا کہ پہلا جو جنازہ گزرا اور اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ فقط وجبت، دوسرا جو جنازہ گزرا اس کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ فقط وجبت. فرمایا کہ پہلا جنازہ من اسنیتم علیہ خیرن فقط وجبت لہ الجنت، آپ جس سے راضی، جس کے اخلاق اور دینداری سے راضی، انتم شہداء اللہ، آپ اللہ کے گواہ ہیں اللہ کی زمین پر. جب آپ سارے کے سارے اس کے اخلاق اور دینداری سے راضی ہو تو فقط وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. میں محمد بھی آپ کی زبان سے جو کچھ
وہ سب کچھ آسمان سے اس کی وحی سے اس کی تائید ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اب امت کا اور میرے نبی کا اتفاق ہو گیا کہ یہ بندہ اس وقت ہیرو ہے. پھر دوسرا آدمی اس کے بارے میں فرمایا فقط وجبت، فرمایا حضرت اس کے بارے میں دوسرے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ فقط وجبت، فرمایا من اسنیتم علیہ شرن فقط وجبت لہ النار، جس سے تم لوگ ناراض ہو، جس نے خلق خدا کو تنگ کیا جو بے دین قسم کا بد اخلاق ہو، فرمایا فقط وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم ہے. یہ یہاں دو افراد پر امت بھی ہیرو کہہ رہی ہے، میرا نبی بھی ہیرو. امت بھی زیرو، میرے نبی نے بھی اس کو زیرو کہہ دیا. اب تیسری صورت ہے، ایک آدمی یہاں سے گزرا، بخاری جلد ثانی کے اندر روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ ماذا رأیکم فیہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا آدمی ہے، پٹھان کہتے غوٹا سڑے تھے غوٹا، وہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا. سندھی میں چاہتا تو وڈو وڈو وڈو، یہ وڈو ہے بابا، بہت ہمارے اپنے بڑے بڑے وڈے وڈو ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ حضرت حریٌ ان خطب ان ينکح، حریٌ ان خطب ان ينکح، یہ آدمی اتنا بڑا آدمی اس قابل ہے، اگر کسی کی بیٹی اور رشتے کا پیغام اگر بھیج دے تو اس کو کوئی رد نہیں کیا جائے گا، اس کا نکاح ہو جائے گا، اس لیے کہ بڑا آدمی ہے، پراپرٹی والا آدمی ہے. اور فرمایا کہ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر یہ کسی مجرم کی سفارش کرے اس کی سفارش قبول ہو جائے گی. اور اگر یہ کوئی بات کہہ دے، جب اس کا بیان ہو جائے کچھ کہنے کے لیے تو پورے لوگ دائیں بائیں لوگ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. یہ چلا گیا. اس کو صحابہ نے کہا کہ یہ غٹا ہے، اور صحابہ نے اس کو کہا کہ یہ ہیرو ہے، سب نے اس کو ہیرو کہہ دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک خستہ حالت میں، ایک پراگندہ حالت میں ایک فقیر اور مسکین قسم کا وہاں سے گزرا. فرمایا کہ ماذا رأیکم فیہ، اس کے بارے میں آپ کیا فرما رہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی کو پیغام نکاح دے دے گا، کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگے گا، بہن کا رشتہ مانگے گا، اس فقیر کو کون رشتہ کرائے گا؟ اس کو کوئی اپنا داماد اور بہنوئی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ اگر یہ سفارش کرے کسی مجرم کی، اس کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور اگر کوئی بات کہہ دے تو نکار خانے کے اندر کون اس کی بات کو سنے گا؟ کوئی سننے والا نہیں. اب ہو گیا تیسری صورت پہ صحابہ نے کہا یہ ہیرو ہے، چوتھی صورت کو صحابہ نے کہا کہ یہ زیرو ہے. اب خیال کر لا، میرے نبی نے فرمایا جس کو تم ہیرو کہتے ہو اس جیسے لوگوں سے آسمان و زمین کو بھر دو، اس فقیر کا مقابلہ نہیں کریں گے. یہاں تم سے غلطی ہو گئی، یہاں تم سے غلطی ہو گئی کہ تم نے اس کو ہیرو کہا، اس کو زیرو کہا. وہ تمہارا ہیرو زیرو ہے، جو میرے محمد کا جو زیرو تمہارے نگاہ میں یہ زیرو نہیں ہے، یہ اصل ہیرو یہی ہے. اب اتفاق ہو گیا، اب سب کا اتفاق ہو گیا. سندھی میں چدا ملا تو کہیں کم جو ہی کو نہیں، مولوی تو کسی کام کا ہی نہیں ہے. اور پھر ہمارے بلوچوں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ لنگڑا لگڑا ایسا ہو نا تو کہتے ہیں وٹھی مدرسے میں داخل کرو، اس کو مدرسے میں داخل کیا کم جو کونے بابا اسکول تو پڑھی کو نہ سکوں تو پتہ ہی نہیں، داخل کرو مدرسے میں داخل کرو. اس قسم کے لگڑے لوڑے ایسے لوگ. آج امام حرم عبد الرحمن سدیس جس کی تلاوت پہ ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. صبح کو چرسی قسم کے لوگ، بے نمازی قسم کے لوگ، وہ بھی اس کی تلاوت کو لگاتے ہیں، اپنی گاڑیوں کے اندر لگاتے ہیں، گلیوں میں کوچوں میں صبح کو ابتدا اس کی تلاوت سے. آج وہ عبد الرحمن سدیس آپ کے پاکستانی اساتذہ سے اس نے پڑھا ہے، اور ان کے استادوں کے استاد شکارپور کے اندر ایک نابینا ہے جس کو قاری محمد علی مدنی کہتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ جو میرے اور آپ کی نگاہوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، جس کو ہم زیرو سمجھیں گے لیکن میرے پیارے محمد کا ہیرو. ایسا بھی نہیں ہے مولانا بن نوری جب اس کی تلاوت کو سنے تو بغل سے لگا دے. اور مولانا سلیم اللہ خان رئیس المحدثین 100 سال سے زیادہ، ہزاروں علماء کے استاد، مفتی نظام الدین کے استاد، تقی صاحب کے استاد، مفتی رفیع صاحب کے استاد، حبیب اللہ مختار کے استاد، اور بڑے بڑے اکابرین محدثین، بڑے بڑے علماء کے استاد، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان. جب یہ نابینا جب آ گیا جامع فاروقیہ کے اندر، حضرت نے فرمایا تم سمجھو یا نہ سمجھو. سلیم اللہ نے سورۃ البلد، سورۃ البینہ، سورۃ الطارق، سورۃ الدار، سورۃ القیامہ، یہ ساری سورتیں مدینے میں نے اسے پڑھی ہے اپنے قرآن کی اصلاح کی. اس نابینا کے بارے میں جامع فاروقی میں جب آئے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے پڑھا ہے، یہ اللہ کا دین ہے. آج امت کی نگاہ میں آپ جائیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں کہ
اداکاروں کے لیے کیا ہوتا ہے اور شرابیوں کے لیے کیا ہوتا ہے، ہاکی والوں کے لیے کیا ہوتا ہے، کرکٹ والوں کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جائیے، شیر شاہ سے لکی اسٹاپ سے ہمارے بلوچوں نے گدھوں کا دوڑا لگایا، گدھوں کی دوڑ لگے کہ کس کا گدھا آگے نکلتا ہے۔ شیر شاہ پہ ایک وزیر کھڑا تھا، میں نام نہیں لیتا، شیر شاہ پہ وزیر کو کھڑا کیا کہ لکی اسٹاپ سے ہب چوکی سے اس طرف سے گدھے دوڑ لگا رہے، کس کا گدھا پہلے پہنچتا ہے۔ چلتے 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 پہلی پوزیشن جس گدھے نے حاصل کی اس کا نام تارا، دوسرے نے حاصل کی اس کا نام بابو، تیسرے کا نام ہے چاند۔ یہ اخبار جنگ چند سال پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو وزیر ہمارے دوسرے حضرات وہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کہ واہ واہ آپ نے خوب اچھا گدھا پالا ہے، لہذا پہلے والے گدھے کو 50-60 ہزار انعام دیا، اس وقت پرانی بات ہے، اور دوسرے والے گدھے کو انہوں نے یہ کہ 45 ہزار، تیسرے والے کو، چونکہ گدھے تو گدھوں کا پیسہ گدھوں کو جائے گا، ہے ہی گدھے تو ان گدھوں کا پیسہ ہی گدھوں کو جائے گا۔ میں ابھی آج بتا رہا، مولانا شفیق الرحمان بھی تھے، دبئی میں تھا، وہاں کسی نے دعوت کر دی، ہمارے بلوچ تھے، اس کے گھر پہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اسلام آباد میں یا کہاں سینما گھر کی بنیاد رکھی گئی، ہمارے ایک وزیر نے سینما گھر کی بنیاد اپنے دستے مبارک سے رکھی، سینما گھر کی بنیاد۔ اور ہمارے پاکستانی جو مخلص لوگ ہیں، ہیرو جو ہمارے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور اس کے بعد جب حضرت نے دستے مبارک سے بنیاد رکھی تو سارے دعا کر رہے ہیں۔ مجھ سے ان بلوچوں نے، ایرانی بلوچ جنہوں نے مجھے مہمان بنایا تھا، انہوں نے کہا استاد جی یہ چھوڑی بے غیرت ہے مردما، کہہ لگا یہ کیسے بدبخت بے غیرت ہے۔ مجھ سے کہا کہ تمہیں چیلنج ہے، تم پاکستان سے جواب لے کر کے آ جاؤ کہ اس نے دعا میں مانگا کیا ہوگا، سینما گھر کی جو بنیاد رکھی اس نے مانگا کیا ہے؟ کیا یہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اخلاص اور تقوی کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی ہے، اے اللہ تو اس کے فیض کو عام کر دے۔ فیض کیا؟ بے حیائی، بے شرمی، بے دینی، خدا کی بغاوت، اے اللہ اپنی بغاوت کو تو عام کر دے، دین دشمنی کو عام کر دے، یہ مانگے گا کیا؟ اور دوسرے آمین کہنے والے وہ کیا کہتے ہوں گے؟ ہے ہم لوگ پاگل ہیں، یہ تو طے شدہ ہے۔ آغا جان بیٹھے ہوئے بڑے آدمی ہمارے اساتذہ ہیں، میں تو کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ پاگل ہیں۔ کبھی ہم لوگوں کو آ کر کے مدرسے میں سمجھا بھی دو، یا ہمیں بلاؤ اپنے پاس، اور ہم غریبوں کے تحفظات کو بھی سنو، ہمیں سمجھاؤ، ہماری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو آپ کے ہیرو جو بنے ہوئے ہیں نا، آپ کا اپنا انتخاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پٹھان یا بلوچ کوئی بھی ہو، سندھی ہو، جتنا بھی لمبا چوڑا اس کا سینہ ہو، ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب، جس سینے کے اندر قرآن نہیں ہے ویران کھنڈرات گھر کی طرح، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان الجوف الذی لیس فیہ القرآن کالبیت الخرب۔ آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بلبل۔ ابھی میں مولانا عبدالبصیر سے اوپر عرض کر رہا تھا، میں ملا ہوں، 55-56 سال میں میری عمر جا رہی ہے، اور یہاں بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے، مولانا شفیق صاحب بھی بیٹھا ہوا، اس کے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، بڑے اتنے مولوی ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہمارے اتنے بڑے لقب ہوتے ہیں جس کو اشتہار میں جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنے ہمارے لقب۔ لیکن آپ باور کریں یا نہ کریں، ایڑی چوٹی کے ہم زور لگاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی سرمایہ داروں کے اولاد میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، میرا رب یتیموں کو انتخاب کرتا۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ پروردگار یہ کیا مسئلہ ہے، یا اللہ کیا بھیک میں مانگتا ہوں، 1.5 کروڑ 2 کروڑ جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے، 1200-1300 طلبہ دیگر جو سلسلہ ہے، لیکن میرے بیٹے حافظ ہیں، حافظ عالم، ایسے نام کے برائے نام۔ یہی حال ہے تقی صاحب کے بیٹوں کا، یہی حال ہے عبدالرزاق اسکندر کا، یہی حال ہے دوسروں کا۔ شاید کوئی اور مولوی صاف بات نہ کرے، میں صاف کہتا ہوں، شاید مولانا شفیق الرحمان وہ اپنی فصاحت و بلاغت میں گول مول کر دے، اس کی تو فصاحت و بلاغت، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ایک یتیم بچہ لایا چند دن پہلے، ایک سیٹھ نے مجھے کہا مولوی صاحب اشرف بیدار ہے، اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا خرچ ہم دے دیں گے۔ میں نے ایک دن اس کے استاد سے، استاد پٹھان قاری فیصل، میں نے معلوم کیا، اس نے کہا غضب کی اس کی آواز ہے، غضب کی اس کی آواز ہے۔ میں نے اس بچے کو بلایا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اس نے پڑھی۔ ہم لوگ ملا لوگ ہوتے ہیں، مدرسے میں رہنے والے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کس طریقے پر پڑھا جاتا ہے، کہاں پر وقف کیا جاتا ہے، کون سے لفظ کو موٹا پڑھا جاتا ہے، کس کو باریک پڑھا جاتا ہے، کہاں پر شد مد غنہ اخفا اخلاء اظہار، یہ کچھ نہ کچھ تھوڑا ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، باقی میں پٹھانوں سے پوچھنے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔
اس بچے نے جس انداز میں تلاوت کی، میرا رب جانتا ہے کہ میں روتا رہا. میں نے کہا بھیکاری تو میں ہوں، بھیک تو میں مانگتا ہوں، بھیک تو میں مانگتا ہوں، لیکن یہ صلاحیت میرے بیٹوں میں کیوں نہیں ہے؟ اور یہی چیز ابو جہل بھی کہہ رہا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکہ اور طائف کے بڑے بڑے شہروں کے اتنے بڑے شہر، بڑے بڑے سرمایہ دار، پراپرٹی جائیداد والے، ان کے پاس یہ دولت کیوں نہیں آ گئی؟ یہ دولت کیوں؟ نبوت کا تاج، آمنہ کی در یتیم، اس کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں رکھا گیا؟ جواب دیا، یختص برحمتہ من یشاء، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. میری مرضی ہے نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھ دوں اور جس کے سینے کو قرآن کے لیے انتخاب کر لوں. یہ میری مرضی، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک کالا کروٹا سا ایک بچہ، ایک دفعہ اس نے تلاوت کی، مجمع والے بھی رو رہے تھے، میری حالت بھی خراب ہو گئی. اس بچے اتنے اتنے بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے. میں نے کہا پروردگار اس کے جوتے مل جائے تو مولی منظور اپنے آنکھوں پہ لگا دے، اس کو سر پہ رکھے. اس بچے نے جب تلاوت ختم کی بلایا اس کو. میں نے کہا بچہ کہاں کے؟ کہنے لگے ایران سرباز کا ہوں. یہاں کب سے پڑھ رہے؟ 4 سال سے پڑھ رہا. میں نے کہا کیا کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں نے حفظ بھی کیا ہے اور یہ کہ تجوید پڑھی ہے، 7 عشرہ کی ہے. 7 عشرہ نہ میں ہوں، نہ مولوی شفیق ہے، نہ آغا جان ہے. یہ جتنے اتنے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی بھی 7 عشرہ نہیں ہے. سمجھے؟ ایسا وہ بچہ پڑھ رہا تھا کہ سبحان اللہ. میں نے کہا بچہ 4 سال سے آپ گھر نہیں گئے؟ کہنے لگے نہیں میں نہیں گیا. تو اب میں نے سوال کیا کہ کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. کیوں نہیں گئے؟ اس کا جواب نہیں تھا. میں نے کہا کیوں نہیں گئے؟ تیسری مرتبہ وہ سمجھ گیا کہ یہ استاد جی بے وقوف ہے، یہ مولوی بار بار پوچھ رہا ہے کہ کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے. یہ میرا سوال تھا. مجھے بھی تو ہوش سے کام لینا چاہیے تھا کہ جب اس کی رنگ ہی اس کا بدل گیا، شکل بدل گئی، بالکل ایک مظلوم، کیا اس کی حالت ہو گئی مجھے خود سمجھنا چاہیے، لیکن میں بے وقوف میں سمجھ نہیں سکا. میں نے کہا بچہ کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے؟ 2-3 مرتبہ اس نے دیکھا کہ یہ چھوڑ بھی نہیں رہا. کہنے لگے استاد جی جاؤں کس کے پاس؟ میرے ماں باپ نہیں، میں یتیم ہوں. میں جاؤں کس کے پاس استاد جی؟ جاؤں کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے سبزی منڈی والے جو علاقے والے لوگ آئے ہیں نا، کمزوریاں اپنی جگہ پر ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوتاہیاں اپنی جگہ پر. آپ کے گھر میں انشاءاللہ جبریل نہیں آئے گا، میکائیل بھی نہیں آئے گا. آپ کے گھر میں وہی لے کر کے نہیں آئے گا، انشاءاللہ اسرائیل آئے گا. آپ بات سمجھ رہے؟ آپ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ میکائیل آئے گا، نہ جبریل آئے گا، نہ وہی لے کر کے آئے گا. یہ ملا جتنا بھی گیا گزرا ہے یہی ہے. اس کی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں. اس مولوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. اس تبلیغی کو، اس فقیر کو جو بستر اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے کروڑوں انسانوں کو شراب کی بوتل چھڑا کر کے، ڈکیتی اور قتل سے چھڑا کر کے لا کر مصلی پہ کھڑا کر. میرے اپنے ماموں کا بیٹا، میرا رب جانتا ہے کہ جامع فاروقی میں میں نے نماز پڑھائی فجر کی. میں رات کو دیر تک کسی پروگرام میں گیا، فجر کی نماز پڑھائی، میں سو گیا. دروازہ کھٹکھٹا رہا کوئی. فجر کے بعد ہم سوتے. استاد سلیم اللہ فرماتے تھے فجر کے بعد سونا حرام ہے. ہمارے ایک اور استاد تھے اللہ مغفرت فرمائے، وہ فرماتے فجر کے بعد سونا واجب ہے. کراچی والے خود بتا دیں گے، مولانا شفیق کہاں گیا وہ بتا دے گا. سمجھے؟ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے فجر کے بعد سونا واجب ہے. شکر خواب اس کا نام رکھا. مولانا شفیق صاحب کے استاد تھے، میرے بھی استاد تھے. اور حضرت فرماتے تھے کہ فجر کے بعد سونا حرام ہے، لیکن میں واجب پر عمل کر رہا تھا. میں فجر کے بعد سو گیا، مزہ لے کر کے میں سو رہا تھا تو دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. دروازہ کھٹکھٹایا میرے گھر کا. جب میں باہر نکلا اس کی پگڑی دیکھی اور اس کی داڑھی اتنی دیکھی، میں نے پہچانا نہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی کون؟ تو وہ ہنسنے لگے. جب دانتوں کو میں نے دیکھا میرے ماموں کا بیٹا ہے، اور میں نے اس کو دیکھا تھا تو لش پش، چٹن چٹن، صفن صفا. اور اب جب کہ چلا سال اس نے جب لگایا، اتنی بڑی داڑھی، پگڑی، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث. تو میں نے کہا کون؟ کہنے لگے میں ممتاز ہوں، پہچانا نہیں. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ داچش دیکھو نا، یہ ہے کیا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ تبلیغیوں نے شکار کر دی. وہ شراب کی بوتل تیری کہاں گئی؟ کہنے لگے وہ سب چھوٹ گئے. سردار صاحب نے مجھے فون کیا. سردار کہتے کہ مولی منظور ٹائم دے دو بیان کرنے کے لیے. میں نے کہا سردار تو آپ کو پتہ ہے مردار ہوتے ہیں. تو میں نے کہا سردار صاحب آپ مجھ سے ٹائم مانگ رہے؟ کہتے ہیں کہ آپ وقت دے دو.
میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فلانا دن آؤ، سردار صاحب آ گیا، یہ پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح، یہ داڑھی۔ میں نے کہا سردار صاحب یہ مجھے معلوم ہے کہ کتنے معصوم لوگوں کو معمولی بات پہ آپ نے قتل کیا، اور اب کیا ہو گیا تھا چشتی کریں، یہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگے یہ تبلیغیوں نے شکار کر دی۔ اب کہتے ہیں کہ مولوی نے ہمیں کیا دیا ہے، تم کوئی چور، ڈاکو، شرابی قسم کا قاتل لا کر کے دے دو، انشاءاللہ مولوی اس کو تہجد گزار بنائے گا۔ اور ہم یہ کہ اپنا مولوی آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارے مولوی جب اسکولوں میں کالجوں میں چلے گئے، بعض کی تو تربیت ہوتی ہے، بعض کی تربیت نہیں، انہوں نے کینچی لے لی، اس کو کاٹنا ہے، داڑھی کاٹ کر کے پگڑی بھی پھینک دی۔ بعد ڈسکو مولوی جا رہا ہے۔ نماز تو وہ مولوی پڑھے جس کی تنخواہ 6000 ہے یا 8000 ہے، ہمارے مدرسوں میں 6,000 تنخواہ، 6000 تنخواہ والا نماز وہ پڑھے۔ باقی جس مولوی کو 90,000 روپے، 1.5 لاکھ روپے، اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خود بخود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی کر دیا ہے جن پر ہم نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 10 15 سال لگائے۔ مدارس کی قدر کر لو۔ ان تمام کمزوریوں کے باوجود الحمدللہ یہ لوگ کام کریں۔ اس اپریل کے مہینے میں 63,000 حافظ حفظ قرآن مکمل کر چکے، جن کا امتحان ہو چکا، اور کروڑوں لاکھوں حافظ۔ راونڈ والوں کا سلسلہ الگ، چھوٹے چھوٹے مکاتب کا سلسلہ الگ۔ یہ جماعت اسلامی والوں ان کے حافظ، ان کی تعداد، بریلوی حضرات وہ بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اسی طریقے اور دیگر حضرات بھی کام کر رہے ہیں۔ مجھے صرف وفاق المدارس کا معلوم ہے 70,000۔ راونڈ والا سلسلہ یہ الگ، اتنا اللہ پاک اس کام کو بڑھا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تک میرا رب جانتا ہے، ہم خود بھی سمجھ نہیں سکے۔ دھڑا دھڑ جو بھی حکومت آتی، چپ سے ملا بکواس بکواس اڑائی۔ جو بھی حکومت آتی ہے کہ ملا خاموش ہو جا، تیرا گلا دبائیں گے۔ اور پہلے 7 مدرسے دیوبندیوں کے تھے پورے پاکستان کے، چاروں صوبے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں، سمجھے۔ اور اب اللہ آپ کا بھلا کرے، اس وقت صرف ہمارے وفاق میں 30,000 سے زائد مدرسے داخل ہے، اور 30 لاکھ سے زائد صرف ہمارے وفاق۔ باقی ویسے دیوبندیوں کے 40-50 لاکھ تک، یعنی وفاقی غیر وفاقی راونڈ سب ملا ہے، بریلویوں کے الگ، دوسرے جماعت اسلامی کے الگ، اہل حدیث حضرات کے الگ۔ یہ سلسلہ اس طرح بڑھ رہا، اس طرح بڑھ رہا، اس طرح بڑھ رہا۔ جھوپڑیوں میں جا کر جب طلبہ ہوتے، ادھر سے گائے آ گئی، ادھر سے بکرا آ گیا، ادھر سے سبزی آ گئی، ادھر سے آٹا آ گیا، ادھر سے پیسہ آ گیا۔ اور جب طلبہ چلے جاتے ہیں، نہ آغا جان کے پاس کوئی مرغی لے جاتا، نہ میرے پاس۔ جب طلبہ چلے جاتے ہیں نا، کوئی مردار مرغی بھی نہیں لاتا ہمارے لیے۔ یہ مولوی شفیق سے پتہ کرو، اگر مولوی منظور کہہ دے کہ میں با کمال ہوں، میرے وجہ سے رزق آتا تو بیٹھا ہوا ہے نا۔ چھٹیوں میں 2-3 مہینوں میں مردار مرغی بھی کوئی نہیں لاتا ہمارے لیے۔ اس لیے مدارس کے اور آخری ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، مولوی کی وفادار نہ بنو، اپنے ملک کے وفادار بنو، اپنے اولاد کی وفادار بنو، اور اپنی جان کی وفادار بن جاؤ، اپنے گھر کے وفادار بن جاؤ۔ اب سن لو آخری جملہ، اللہ کی قسم جب تک یہ ملا ہے، یہ سورج کا نظام چلتا رہے گا، یہ سارا نظام۔ جس دن ملا کا سورج غروب ہوگا، خدا کی قسم تم بھی نہیں رہو گے۔ وآخر دعوانا